اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے تل کا۔ تل کا آپ کو اس میں اشارہ سکھائے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں جو اسم اشارہ آتے ہیں وہ دو قسم کے آتے ہیں۔ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے اور انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں قریب کے، ایک ہوتے ہیں بعید کے، نیئر اینڈ فار، قریب اور بعید یعنی دور کے۔ جو قریب کے ہیں وہ تو ہوتے ہیں یہ، دس، دیز، اور جو دور کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دیٹ، دوز، وہ۔ عربی میں یہ اسم اشارہ چاہے قریب ہو چاہے بعید ہو، ان کی پھر دو دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ ہوتی ہے۔ عربی میں اگر آپ نے دیٹ کہنا ہو وہ، لیکن ایسا دیٹ جو مؤنث ہو تو پھر تل کا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تل کا۔ اور اگر مذکر ہو تو پھر ذالکا آتا ہے، جیسے قرآن مجید کا ہم نے شروع کیا تھا سورۃ البقرہ کو، ذالک الکتاب۔ ذالکا مذکر کے لیے ہے اور تلکا کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے۔ ذالکا کے مقابلے میں مؤنث کے لیے تلکا۔ کوئی چیز مذکر ہے اور دور ہے تو آپ کہیں گے ذالکا، اشارہ کر کے کہیں گے ذالکا، وہ والی چیز، وہ دیٹ۔ مذکر ہوگی دیٹ تو ذالکا، اگر وہ مؤنث دیٹ ہوگی تو تلکا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرسل۔ الرسل جو ہے یہ غالباً آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ۔ رسل رسول کی جمع ہے، رسول کے معنی پیغمبر، رسول کی جمع بہت سے رسول۔ اب رسول جو ہے وہ تو مذکر تھے سارے کے سارے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تلکر رسل، جبکہ ابھی میں نے بتایا کہ تلکا تو مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں عربی کا ایک اصول یاد کر لیں جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسل رسول کی جمع ہے، اور جمع کی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں دو قسمیں ہیں۔ ایک جمع سالم ہوتی ہے جس میں جو روٹ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے جسے بروکن پلورل کہتے ہیں۔ اب رسول کی جمع رسل یہ بروکن پلورل ہے۔ کیسے؟ کہ رسول میں رے تھا، رے کے اوپر زبر تھی، پھر سین تھا، اس کے اوپر پیش تھی، پھر واو تھا، پھر لام تھا۔ لیکن یہ رسول کی جمع رسولون ہوتا، رسولین ہوتا، تب تو یہ جمع سالم ہوتی، لیکن یہ تو جمع ہے رسل۔ آپ نے دیکھا جو اصل لفظ رسول تھا اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ گئی، واو بریک ہو گیا، واو نیچے گر گیا، اور را اور سین کی شکل بدل گئی، زبر کی جگہ پیش لگ گئی۔ تو اس لحاظ سے اس پلورل کو کہتے ہیں بروکن پلورل، عربی میں کہتے ہیں جمع مکسر۔ اب میں آپ کو قانون بتانے لگا ہوں عربی کا۔ جب کوئی جمع مکسر آئے تو جمع مکسر کے لیے عربی میں مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رسل کیونکہ رسول کی جمع مکسر ہے اس لیے اللہ نے ذالکا نہیں کہا، یا جمع کو دیکھتے ہوئے اولائکا نہیں کہا، اولائکا الرسل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل، واحد مؤنث، واحد سنگولر مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے
جب بھی جمع مکسر کے لیے آئے، یاد رکھیے گا جمع مکسر کے لیے ہمیشہ سنگل فیمیل کے لیے کا لفظ، فیمینن لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بن گیا تلک الرسل، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ رسول ہیں. تلک الرسل، وہ جو رسول ہیں، فضلنا، فضلنا آپ جانتے ہیں یہ فضل سے ہے، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور فضل کے معنی ہوتے ہیں فضیلت دینا. فضالہ، اس نے فضیلت دی، اس نے افضل بنایا. فضلنا، کس نے فضیلت دی؟ فضلنا، کس نے فضیلت دی؟ کون بتائے گا؟ ہم نے فضیلت دی. تلک الرسل، وہ رسول ہیں سارے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے ترجیح دی. بعض، کس کو؟ بعض، کس کو دی؟ بعض کے معنی کیا ہے؟ کچھ کو. بعضہم کے معنی کیا ہوں گے؟ بعض کے معنی کچھ، اور بعضہم کے معنی ان میں سے بعض. ان میں سے بعض. یہ بتائیے فضلنا بعضہم کے معنی کیا ہوں گے؟ ان میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی. جزاک اللہ. علی بعض، کچھ پر، ان میں سے کچھ کو ہم نے فضیلت دی کچھ پر، یعنی ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی. کن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی؟ ان رسولوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رسول ہیں ان میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر ترجیح دی، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. یعنی سارے رسول ویسے تو تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں بھی درجوں میں کچھ فرق ہے. وہ کس طرح؟ منہم کا لفظ بڑا آتا ہے ان میں سے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں من، جس کے ساتھ، جس سے کلامہ، کلام کیا. فعل ماضی ہے، کلامہ، اس نے کلام کیا. کس نے کلام کیا؟ اللہ، اللہ نے کلام کیا. کچھ ایسے رسول ہیں منہم، جن میں سے کچھ کے ساتھ کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، اللہ نے گفتگو کی. ہر رسول کے ساتھ اللہ نے براہ راست گفتگو نہیں کی، لیکن کچھ کے ساتھ گفتگو کی. ورفع، اور بلند کیا. رفعت سے، رفعت کے معنی بلندی. رفع، اس نے بلند کیا. بعضہم، ان میں سے کچھ کو. درجات، درجات جمع ہے درجہ کی، اور درجہ کے معنی ڈگری، گریڈ اور درجہ. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں درجہ. تو کچھ کو کچھ پر درجوں میں ترجیح دی. کسی کا درجہ زیادہ بلند ہے کسی نبی سے. کچھ رسول ایسے ہیں جن کا درجہ اور رسولوں سے زیادہ بلند ہے. اب ان میں سے زیادہ بلند والے نبی کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وآتینا، وا کے معنی اور، آتا، اس نے دیا. آتینا، ہم نے دیا. جیسے فضلہ، اس نے ترجیح دی. فضلنا، ہم نے ترجیح دی. آتینا، ہم نے دیا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی البینات. البینات جمع ہے البینہ کی، یہ پہلے بھی کئی بار گزر چکا. بینہ کے معنی واضح ثبوت، واضح معجزے. حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ، وا کے معنی اور. ایدہ، اس نے سپورٹ کی، اس نے تائید کی. ایدنا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے تائید کی. ہو، اس سے. عیسیٰ بن مریم کی تائید کی ہم نے. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے سپورٹ کیا. بے، ساتھ. کس کے ساتھ سپورٹ کی دی؟ روح القدس، روح القدس کے ساتھ سپورٹ دی. اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا کرتے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے باقاعدہ سپورٹ عطا کی. آگے فرمایا ولو، اور اگر، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما، نہیں،
इक्ताताला, आपस में झगड़ते, आपस में झगड़ा किया, आपस में लड़ा। मक्ताताला, तो आपस में न झगड़ते। अल्लजीना, जो लोग, मिन बाद, बाद हिम, उनके, जो उनके बाद से हैं, यानी जो उनके बाद आए। हज़रत ईसा के बाद जो लोग आए, अगर अल्लाह चाहता वो आपस में न लड़ते। वो कब लड़े? लेकिन वो लड़े क्यों? मिम बादे, उसके बाद, माँ, जो, जाअत, आ गई, हम, उनके पास, अलबैजिनातु, वाज़े निशानियाँ। मिम बाद मा जाअत हुमुल बैजिनात, उसके बाद कि उनके पास वाज़े निशानियाँ आ गई। यानी ऐसे बदनसीब थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वाज़े निशानियाँ दिखाई, फिर इंजील के ज़रिए से अल्लाह के वाज़े पैगामात दिए। जब वाज़े बातें सुन ली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ही आसमान की तरफ गए, फिर इन्होंने उनके दीन में नई नई इख्तिलाफ शुरू कर दिए, नई नई बातें बनाई और आपस में झगड़ना शुरू कर दिया आपस में। तो फरमाया वो आपस में नहीं लड़े, मिन बाद मा जाअतहुमुल बैयिनात, जबकि उनके पास, मगर उस वक्त लड़े जबकि एक दूसरे के, जब उनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी थी। बंदे को पता ना हो, फिर लड़ाई हो रही हो तो समझ आती है बात, लेकिन सब बात वाज़े हो फिर भी झगड़ रहे हो तो फिर बात समझ से बाला है। वलाकिन इख्तलफू, फरमाया लेकिन इख्तलफू, उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। फमिनहुम, तो उनमें से कुछ ऐसे थे, मन आमना, जो ईमान ले आए, जो सही सही ईमान ले आए हज़रत ईसा पर, सही अच्छे, यानी अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे रहे, अल्लाह के हुक्मों पर चलते रहे। वमिनहुम, और उनमें से कुछ थे, मन, जो काफारा, जिसने कुफ्र किया। हज़रत ईसा के बाद ईसाई आपस में लड़ते रहे, कई फिरकों में बट रहे। उनमें से कुछ थे जो ईमान पर कायम रहे और कुछ हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, कुफ्र की रविश इख्तियार की। अल्लाह फरमाते हैं वलौ शाह अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, मक्तातलू, वो आपस में न लड़ते। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, यफ़अलु, करता है, मा युरीदु, जो युरीदु, वो चाहता है। अल्लाह वो करता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने उनको लड़ने दिया, क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो तरीक़ेकार है इस दुनिया में, इस दुनिया के निज़ाम में, वो रूबा अमर रहा, यानी उसके मुताबिक मामला हुआ। अल्लाह का निज़ाम क्या है कि जो खुद ढीठ बन जाए और हक बात को कबूल करने के लिए आमादा ही ना हो, हक बात उसके सामने वाज़े हो जाए, मगर फिर भी कहे मैं नहीं मानता, अपने किसी ख्वाहिशात की वजह से, या ये देखे कि मेरे मफादात पे ज़द पड़ती है अगर मैं हक को मानूंगा, इस वजह से दूर रहता है हक से। एक वक्त ऐसा आता है कि वो हक बात उसे हक नज़र आना भी बंद हो जाता है और वो गुमराही को ही सच्चा समझ लेता है। तो फरमाया अल्लाह चाहता तो ना करता, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये है कि जो शख्स गलत रास्ते पे खुद अंधा होकर चल पड़े तो फिर अल्लाह उसको उसी में ही आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वो अहले हक से लड़ते रहते हैं। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, तुम सब खर्च करो। ये कई बार गुजर चुके इसलिए इसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। मिम्मा, ये भी बिल्कुल सूरत बकरा के शुरू में था। मिम्मा, उसमें से जो, रज़क ना, हमने रिस्क दिया, तुम लोगों को। ए ईमान वालों, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया। मिन कबले, इससे पहले के, अन के, यातिया, आ जाए। मिन कबले अन यातिया, इससे पहले कि आ जाए, यौमुन, एक ऐसा दिन, ला बैउन, कोई फरोख्त नहीं होगी, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, फी ही, उस दिन में। उस दिन कोई बंदा खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, नहीं खरीद सकेगा, न फरोख्त कर सकेगा, फी ही, उस दिन में। यानी ऐसा नहीं है कि उस दिन आप अपने गुनाह बेच दो, उसकी जगह सवाब खरीद लो, या उस दिन कोई और सौदाबाजी करो, किसी किस्म की सौदाबाजी नहीं होगी उस दिन। वला खुल्लत, और ना ही कोई दोस्ती होगी, जिगरी दोस्ती, बड़ी ज़बरदस्त राजदाराना दोस्ती, कि वो आपकी मदद पे आ जाए और आपको कहे कि मैं तुम्हें जहन्नम से छुड़वा लूंगा। ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा उस दिन ऐसी कोई दोस्ती नहीं होगी। वला शफा,
اور نہ ہی سفارش ہوگی کوئی. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی. اللہ نے جس چیز کے بارے میں اجازت نہیں دی ہوگی اس سلسلے میں کبھی کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو جس دن نہ تو کوئی سودا بازی ہو سکے گی، نہ کوئی دوستیاں چل سکے گی، نہ سفارش چل سکے گی، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. ولکا اور یہ دنیا میں ہی کر لو، موت آ گئی تو پھر یہ موقع گنوا بیٹھو گے. آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی تو ظالم ہیں، کافر لوگ ہی تو ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے وہ ذات، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے. عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے. الحی زندہ ہے، ایسا زندہ جو پوری سب کی زندگی جس کے ساتھ وابستہ ہو. الحی اللہ تعالی ہی زندہ ہے، القیوم اور سب کو تھامے ہوئے ہے. ہر کوئی جو قائم ہے اس دنیا میں وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے. ہر چیز کا قیام اللہ کی بدولت ہے. قیوم ہے، ہر ایک کو قائم رکھے ہوئے ہے. لا تأخذہ، نہیں اخذ کرتی ہو اسے، نہیں پکڑتی اسے، نہیں لیتی اسے، سینتن اونگھ. یہ جو نیند سے پہلے انسان اونگتا ہے اسے سینہ کہتے ہیں. فرمایا اللہ کو اونگھ بھی نہیں آتی، ولا نوم، چہ جائے کہ اللہ کو نیند آئے، ولا نوم اور نہ ہی نیند آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی بے خبر ہو جاتا ہو. نیند تو غفلت کی نشانی ہے. نیند جب ہوتی ہے تو پھر انسان کو دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی، جبکہ اللہ نے تو ہر وقت پوری دنیا کو تھاما ہوا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کے علم میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے پکا ہے، سب کا مالک اللہ ہے. من کون ہے، من ذا، ارے وہ کون ہے، ذرا شکل تو دکھاؤ. من ذا وہ کون ہے، الذی یشفع جو سفارش کرے گا، یشفع سفارش کرتا ہے، سفارش کرے گا. وہ کون ہے جو سفارش کرے گا، عندہ اس کے پاس، اللہ کے پاس ہے. جو اللہ سے زوری سفارش کرے، اوے اللہ میاں نہیں آپ نے یوں کرنا ہے، نہیں، یہ کون کر سکتا ہے. الا مگر، ہاں سفارش ہوگی بِإِذْنِهِ اسی کی اجازت سے. بے کے معنی ساتھ، اذن کے معنی اجازت، ہی کے معنی اس کی. ہاں اس دن یہ نہیں ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کچھ ہستیوں کو اجازت دیں گے کہ تم شفاعت کر سکتے ہو اور اس معاملے میں کر سکتے ہو. کیوں اللہ یہ اجازت کیوں دے گا؟ ان کے احترام کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے ہاں مقدس لوگ تھے. ان کے مقام کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو سامنے لا کر ان کو ذریعہ بنائے گا سفارش. لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. سفارش تو ہوتی ہے کسی کو یہ بتانا کہ آپ کو نہیں پتا ہے، میں بتاتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ اس کی بات مانے. تو سفارش کی جاتی ہے اگلے کو، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کچھ باتیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں. یہ سفارش کی جاتی ہے کسی زور کی وجہ سے، یہ بتانے کے لیے ایسا کرو ورنہ دیکھو میں یوں کر دوں گا، تو آپ کو مجبوراً سفارش ماننی پڑتی ہے. اللہ پر تو نہ کسی کا زور چلتا ہے اور نہ اللہ کسی چیز سے غافل ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو، آپ آ کے بتائیں نہیں اللہ میں آپ کو نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں یہ بندہ ایسے ہے اس لیے اس کو بخش دیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو فرمایا یعلم، اللہ تو جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے. لوگ تو وہی کچھ جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ کے لیے تو ہر چیز سامنے ہے نا، اللہ سے تو کوئی چیز پیچھے نہیں ہے، نہ زمانے کے لحاظ سے نہ ہی رخ کے حساب سے. لیکن لوگ تو وہی کچھ جانتے ہیں جو ان کے زمانے اور مقام کے سامنے ہو. اللہ ان کے سامنے والی چیزیں بھی جانتے ہیں اور ان کے پیچھے والی چیزیں بھی جانتا ہے.
اس لیے اللہ کے ہاں سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن احترام کے لیے کچھ لوگوں کے احترام اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ولا یحیطون، احاطہ کرنا، احاطہ اس نے احاطہ کیا، یحیط وہ احاطہ کرتا ہے، یحیطون وہ سب احاطہ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، ولا یحیطون وہ نہیں گھیرتے، بشیء کچھ بھی، من علم ہی اس کے علم میں سے، یعنی اللہ کے علم سے کچھ نہیں گھیر سکتے، الا مگر بما شاء جو اللہ چاہے۔ لوگوں کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے بس ان کو اتنا ہی پتہ ہے، اور اللہ کا ہر چیز کے بارے میں علم نامحدود ہے، کوئی بھی اللہ کے علم میں سے حصہ نہیں پا سکتا مگر اتنا حصہ پائے گا جتنا اللہ خود اسے تھوڑا سا دیں گے۔ آگے اللہ کی حکومت کتنی بڑی ہے، فرماتے ہیں واسعہ، وسیع ہے، کرسی ہو، کرسی جو ہو اس کی کرسی، آپ کو پتہ ہے کرسی جو ہے کہ علامت ہے حکومت کی، اللہ کی کرسی وسیع ہے، السماواتی تمام آسمانوں والارض اور زمین پر، کوئی دنیا کا کائنات کا آسمان نہیں، کوئی زمین نہیں جو اللہ کی اختیار سے باہر ہو، اللہ کی کرسی میں ہی سب سمو جاتا ہے۔ ولا یعودہ، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، یعود ایک عین کے ساتھ عود ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا، ایک حمزے کے ساتھ عود ہے، عود کے معنی ہوتے ہیں گراں ہونا، گراں کر دینا، کسی کو بوجھل کر دینا، آدھا اس نے بوجھل کر دیا، یعودو وہ بوجھل کر دیتا ہے، یعنی اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اگلے کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولا یعودو، اور نہیں بوجھل کرتا ہو اس کو، اللہ کو نہیں تھکاتا، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، حفظ حفاظت کرنا، ہما ان دونوں کی، ان دونوں کی، آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا کوئی اللہ کو بوجھل نہیں کرتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کو تھکاتا نہیں ہے یہ کام، اللہ یہ کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے، قیامت تک یہ آپ لوگوں کا جو جتنی کا آسمان اور زمین ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور ان کو اللہ ہی چلا رہا ہے، یہ اللہ پر کوئی بار نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ علیج ہے، بلند تر ہے، عظیم عظیم ترین ہے، بلند ترین ہے، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی عظیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اکراہ کے معنی سمجھ لیجئے، اکراہ کے معنی ہے مجبور کر دینا، ارے کسی کو مسلمان، کسی غیر مسلم کو مجبور کر کے مسلمان کرنا یہ اسلام نہیں کہتا، لا اکراہ اسلام کہتا ہے کوئی جبر نہیں ہے فی الدین، دین میں، اگر کوئی عیسائی ہے آپ اس کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اگر آپ ایسا کریں گے آپ ثواب نہیں کر رہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اپنی خوشی سے قبول کرے، جبر سے دین کو قبول نہیں کروا سکتے آپ، لا اکراہ کوئی جبر نہیں ہے فی الدین، دین قبول کرنے کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ قد تبین واضح ہو چکا، الرشد ہدایت، صحیح رستہ، من الغی گمراہی سے، غلط رستے سے، بڑا واضح ہے قرآن کا پیغام، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن کا پیغام پڑھے، نبی پاک کی سنت دیکھے، آپ کی تعلیمات دیکھے، واضح ہو جائے گا کہ اسلام حق ہے، پھر بھی قبول نہیں کرتا تو اس کی مرضی، تم اسے زوری مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک یہ معنی نہیں رکھیے گا، یاد رکھیے جو مسلمان نہیں ہے اسے آپ زوری نماز بھی نہیں پڑھوائیں گے، زوری روزے بھی نہیں رکھوائیں گے، زوری حج بھی نہیں کروائیں گے، زوری زکوٰۃ بھی نہیں دلوائیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اسے زوری نماز بھی پڑھوائی جائے گی، زوری زکوٰۃ بھی دلوائی جائے گی، اسے حج بھی اگر فرض ہے اس پر تو اسے زوری کروایا جائے گا، رمضان کا روزہ ہے تو وہ بھی اس پر جبر ہوگا، یہ بالکل ویسے ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ داخل ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کو اجازت ہے، کوئی جبر نہیں ہے، نہیں ہر حال میں پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے، ہم استاد آپ کے پاس نہیں آتے آپ کی گردنوں پہ سوار ہو کے کہ ہر حال میں فیس بھرو اور ہر حال میں داخلہ بھرو،
نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیں، جہاں بھی داخلہ لیں، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جبر ہوگا کہ کلاسز میں باقاعدہ شرکت کریں، پھر جبر ہوگا کہ فلاں پابندی کریں، پھر جبر ہوگا کہ جناب امتحان دیں، اسے پاس کریں. بالکل ایسے دین کا معاملہ ہے. دین میں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ تو آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین میں آپ آ چکے ہیں اسلام میں تو پھر اسلام کے عموم عمل کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا دعویٰ تو کریں اور اسلام کی چیزوں پہ عمل نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں فَمَن یکفر، تو جس کسی نے کفر کیا، بالطاغوتی، طاغوت سے، کفر کے معنی انکار کرنا، جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کو سمجھ لیں، طاغوت کے معنی انتہا کا سرکش، اس سے مراد شیطان ہے، اور اس سے مراد ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جائے، اور ایسی چیزیں اور انسان بھی ہیں جو آپ کو جبراً اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پہ مجبور کریں اللہ کے حکم کے خلاف. جو اللہ کے حکم کے خلاف اپنی عبادت یا اطاعت پر کسی کو مجبور کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. تو ایسے کا جو انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہو جائیں. پہلی کیا خوبی؟ کیا کہ وہ طاغوت کا انکار کرے. دوسری خوبی کیا؟ وہ اللہ پر ایمان لائے. دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی چیز ہیں. اللہ پر جس کا ایمان پکا ہوگا وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت اور اطاعت سے انکار کرے گا. تو فرمایا جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، فقد، تو پکی بات ہے، استمساکا، اس نے مضبوط پکڑ لیا. استمساکا، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بے، ساتھ، مضبوط جڑ گیا. کس کے ساتھ جڑ گیا؟ العروہ، کڑا، الوثقا، انتہائی مضبوط، پائیدار. اس نے پائیدار کڑا پکڑ لیا مضبوطی سے. آپ بس کا سفر اگر کریں تو بس جھولے جو ہے جھول رہی ہو اور کھڈے لگ رہے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے گرنے کا، تو آپ اس کا کڑا ہوتا ہے اوپر سے پکڑ لیتے ہیں. تو جو بندہ زیادہ مضبوطی سے پکڑتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، جو ڈھیلا ڈھیلا پکڑے گا وہ گر بھی سکتا ہے. اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ جس چیز کو پکڑا ہے، جس کڑے کو تھاما ہے، وہ کڑا بھی مضبوط ہو. یہ نہ ہو وہ کڑا ہی گر جائے اور آپ دھڑام ہو کے نیچے گرے. تو فرمایا یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں کئی دھکے آتے ہیں، کئی کھڈے آتے ہیں، کئی جھولنے آتے ہیں، بندہ جھول جاتا ہے، گر جاتا ہے ایمان سے، اللہ کے حکموں سے. لہٰذا یاد رکھو، جو شخص ایمان لے آئے اور انکار کر دے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا سے، کسی کی اطاعت سے، اس آدمی نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. یعنی ایسے کڑے کو پکڑ لیا جو نہیں ٹوٹے گا. لا انفصام لہا، ہاں، لا نہیں، انفصامہ، ٹوٹنا، لہا، اس کا، اس کڑے کا ٹوٹنا نہیں ہوگا. یعنی وہ کڑا نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھو وہ کڑا نہیں ٹوٹے گا. ایمان پکا ہو تو کڑا نہیں ٹوٹے گا. ان واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر بات سنتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات جو آپ نے نہیں کی مگر آپ کے دل میں ہے وہ بھی سنتا ہے. علیم، اور جانتا ہے. اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. آج کے لیے ہم اسی پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو ہے پھر کل کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ حافظ.